صاحب ڈیرا کہ ما خان مدوشو دے کو فیضان کو دے کم یو مجزار بچے تون تو پوس کر کے کو صاحب مسلم کو یاو دی وہ امام کو رندی رکعت کے کم یو سورت دے آوا کوئی جی تب رباتی یاد نہ دے کو بس مجھ دے ہوئی کوئی خبستار حضور بزا بندے تا پوسو آخر کے چه کورتا تلو درے کسان نظام سر بی بی اور کئی چه ماں پلکتے چه ماں نیرہ ہوتا ہے پکر دیر کسان رہا ہوتا تا ادھر درے رہا ہوتا بی بی منظر دے درے کسان ہوتا ہے نور پا مانزر کے چه ورانی کور وقت مخیش ناوار وقت مخیش بچی وقت مخیش لیکن دا درے کسان ہوتا ہے پران تا بگے سے دی اللہ کا وران کی روز کرے بکانا کہا رہا پر بیعبان کی صلی اللہ سے مولانا مزاد سکلے کی دیر خیستہ بیان دا تر کی دا کسا حاصل کر کہا دا سوچ کر اللہ نے کی چکونا دیدہا اسا حاصل کو چکم دا پارا کہا مقتدری کو بیان رہا تو بیان تطالب ایمان دا پارا رہا کتالب ایمان حاصل ہے وقت عادم چھوڑے دو لگا لیکن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ اور طبقات ہر یوم مسلمان والی فرض ہے جدے کا دین علم حاصل ہے صبر ہر یوم دی بلان ہر یوم دی عالم جو چینا ضروری ہے دمرا علم حاصل کا کہ صبر کا تب زندگی کے پتا مجھ کے لمحے الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على ارباب علم و دانش محترم بزرگوں عزیز دوستوں آج 27 اگست 1993 ہم یہاں جامع مسجد نوشابہ پشاور سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے ہماری گفتگو کا تسلسل ہے جو گزشتہ شب جہانگیر پورہ کی نشست سے شروع ہوا تھا
اسی سے متعلق کچھ حصہ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ہم اب بیان کریں گے اور سنیں گے، اور اس کا تتمہ اور تکملہ انشاءاللہ العزیز رات کی نشست میں چوک ناصر خان میں بیان ہوگا اور سنا جائے گا۔ جو دوست رات کی ملاقات میں موجود تھے انہیں یاد ہوگا، اور جو دوست رات کی ملاقات میں موجود نہیں تھے ان کی ذہن سازی کے لیے چند تمہیدی کلمات عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ ہماری رات کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا، قرآن کریم جو اللہ کی امانت ہے، اسے آسمان، زمین اور پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے، جیسا کہ اس وقت تلاوت کی گئی آیہ کریمہ میں بھی تعالیٰ نے فرمایا۔ ہم اگر کسی پہاڑ پر قرآن کریم کو نازل کریں تو آپ اسے لرزتا کانپتا ہوا پائیں گے۔ روئے زمین پر کوئی پہاڑ اتنا مضبوط اور مستحکم نہیں ہے جو قرآن کریم کے جاہ و جلال کو برداشت کر سکتا ہو۔ جب آسمان اس کے سامنے چھوٹے ہیں، زمین اس کے سامنے ضعیف ہے، پہاڑ اس کے سامنے کمزور ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ پوری کائنات، چاہے اس کا تعلق عالم غیبی سے ہو یا اس کا تعلق عالم سفلی سے ہو، قرآن کریم کے جاہ و جلال کا سامنا نہیں کر سکتے اور اس کی حیبت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ انسان نے اللہ کی اس امانت کو سنبھالا، انسان نے اس امانت کو سنبھالا۔ میں نے رات کی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ ہر انسان سے مراد یہ ڈھانچہ نہیں ہے جو انسانی شکل میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ انسان کا جو کانسیپٹ اور انسان کا جو تصور قرآن کریم پیش کرتا ہے، اس کا تعلق اس ڈھانچے سے نہیں ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے اور اقرار سے۔ اس معیار پر جو قرآن کریم نے انسان کے لیے پیش کیا، فکر و عمل کا معیار، اس کسوٹی پر اور اس معیار پر پورا اترنے والوں میں پہلا نام آتا ہے سید ولد آدم رحمت عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ ان کے دادا ابراہیم ہیں، اگرچہ ان کے والد گرامی عبداللہ ہیں، اور نسبت در نسبت ان کے باپ بنی نوع بشر کے باپ حضرت آدم ہیں، لیکن قرآن کریم نے فکر و عمل کے حوالہ سے انسان کا جو معیار مقرر کیا ہے، اس معیار کی روشنی میں سب سے بڑا انسان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وقام الحال انسان کا مصداق بنتا ہے۔ تو اللہ کی جو امانت کائنات بھر میں سے کوئی چیز نہ اٹھا سکی، اس امانت کو انسان کامل نے سنبھالا، لیکن ان کا سراپا بھی فرق تأثر میں لرزتا ہوا نظر آتا۔ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے، وہ جو کہا گیا نا کسی
صاحب فکر نے نظم میں ایک بات کہہ دی ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. یہ بہت بڑی بھول ہے کہ حیوانیت کے پیکر کو انسان سمجھ لیا. یاد رکھیے گا قرآن کے پیش کیے ہوئے معیار فکر و عمل پر پورا اترنے والا انسان جتنا قوی ہے اس معیار سے گرنے والا حیوان اتنا ضعیف ہے. خلق الانسان ضعیفا بھی کہا گیا, خلق الانسان من عجل بھی کہا گیا. اگر یہ قرآن کے فکر و عمل کے معیار پہ پورا اتر جائے تو پھر اللہ کے بعد کسی کا مقام, اس سے قوی کوئی نہیں, اس سے طاقت والا پھر رب العالمین ہے. لیکن اگر یہ اس معیار سے گر جائے تو پھر اس سے زیادہ ضعیف اور کمزور کوئی نہیں. تو قافلہ انسانیت کا سالار اعظم, اولاد آدم کا سید, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کی یہ امانت ان پر پہنچی تو لرزہ بر اندام گھر میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر, وجود اطہر پہ کب کبھی اور لرزہ ڈالی تھا. جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے جاہ و جلال کا کیا عالم ہے. ہم تو بڑی بے تکلفی سے قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں, اٹھا کے ادھر سے ادھر بھی رکھتے ہیں, اس کے احکامات و فرامین کو بھی کوئی ہم خاطر میں نہیں لاتے. اور عدالتوں میں تو اتنے بہادر لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اتنے شجاع لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہ پیشہ ور جو گواہی دینے والے پروفیشنل لوگ, جج پوچھتا ہے قرآن اٹھا لو گے, وہ کہتا ہے ایک کیا 100 اٹھا لو. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کی تنہائیوں میں وحی کا پہلا سبق لے کر جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو حدیث کے آئینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عکس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر پر, ماتھے پر پسینے کے موتی چمک رہے تھے. اور گھر میں تشریف لاتے ہی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, زملونی 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 خشیت علی نفس. میں تو جان کے معاملے میں بھی فکر مند ہوں کہ یہ بوجھ مجھ سے اٹھایا جا سکے گا کہ نہیں. بھئی اگر کسی پر اتنا بڑا پہاڑ گر پڑے کہ تاحد نظر اس کی وسعتیں ہوں اور تاحد نظر اس کی بلندیاں ہوں, کوئی اس پہاڑ کے نیچے آ جائے تو جان کی فکر ہوگی کہ نہیں ہوگی. پشاور کے بے زبانوں, اتنا عظیم پہاڑ اگر کسی پہ گر پڑے تو جان کی فکر لائق ہوگی کہ نہیں ہوگی. خشیت علی نفس, مجھ پہ چادر ڈال دو, مجھ پر کمبل اوڑھ دو, مجھے تو جان کی فکر. مخدومۃ المسلمین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے اللہ کے محبوب پر چادر بھی تان دی, کمبل بھی ڈال. پھر سرہانے بیٹھ کر جو تبصرہ کیا, آپ دعا کریں انشاءاللہ. ابھی تو ایسا نہیں ہے, آپ دعا کریں. میں تو کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب میرے ملزم ہیں, ان سے کہہ رہا ہوں سکھاؤ, وہ مجھے سکھاتے نہیں کچھ, تو میں کیا کروں. شاگرد کو شکوہ ہے اپنے استادوں سے. میرے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ پشتو میں کیوں بات نہیں ہوتی, کہ میں نے کہا آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ صلاحیت عطا فرمائے. آپ فارسی میں اشارے نہیں سمجھیں گے نا.
موقع پر سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تبصرہ فرمایا، تجزیہ فرمایا، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اسے اللہ کی مرضی کے مطابق بیان کر سکوں، اور اللہ آپ کو توفیق دے کہ وہ ہر جملہ آپ کے دل کی گہرائی میں اترتا ہے۔ دلوں پر صرف اللہ کی ملکیت ہے، دلوں پر صرف اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ اسی فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی جلالت کی قسم ہے میرے محبوب، اللہ کی جلالت کی قسم ہے کہ اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ آپ کا وارث سب سے بڑا ہے، آپ کا دوست سب سے بڑا ہے، آپ کا دوست سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے، آپ کا وارث سب سے بڑا ہے، آپ کا محافظ سب سے زیادہ قوی ہے۔ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ پھر محمد آپ کے اخلاق کا یہ عالم ہے، آپ کی سیرت کا یہ عالم ہے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکرب وتکسب المعدوم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق۔ اخلاق مصطفی کے 6 اہداف، 6 points، اخلاق مصطفی کے 6 نکات بیان کیے ہیں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ ان میں پہلا نقطہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں، آپ دل دکھانے والوں کا دل رکھنے والے ہیں۔ جوڑنے والوں سے تو سب جوڑتے ہیں، پیار کرنے والوں سے تو سب پیار کرتے ہیں، پھول پیش کرنے والوں کو تو جواب میں سب پھول پیش کرتے ہیں۔ لیکن جو بات آپ کی روحانی مادر محترمہ نے بتائی ہے، جو نقشہ ام المؤمنین نے اخلاق مصطفی کا بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کانٹے بچھانے والوں کو پھول پیش کرنے والے ہیں، اور وہ پھول بھی موتیا یا گلاب کے نہیں، رشد و ہدایت کے۔ آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں، آپ گالیاں دینے والوں کو دعائیں دینے والے، آپ جان کے دشمنوں کو گلے لگانے والے ہیں۔ یہ صرف کہا گیا یا کیا گیا؟ میں نے کہا دنیا کے دوسرے لیڈروں اور میرے لیڈر میں یہ فرق ہے کہ باقی سارے جہان کی لیڈرشپ کا جب مطالعہ کرتا ہوں تو گفتار ہی گفتار ملتی ہے، جب محمد کے قدموں میں آتا ہوں تو کردار ہی کردار ملتا ہے۔ وہ سب زبانی دعوے کر رہے ہیں، رحمت عالم اتنا کہتے نہیں جتنا کر کے دکھا۔ دیکھیے نا، فاتح بن کے آئے تھے
8 ہجری میں رمضان المبارک میں فاتح بن کے آئے تھے مکہ میں. جانتے تھے اسی مکہ والوں نے 2 سال پہلے ہمیں داخل نہیں ہونے دیا تھا بیت اللہ کی زیارت کے لیے بھی. جب داخل نہیں ہونے دیا تھا تو 1400 تھے. آج فاتح بن کے آئے ہیں تو 10,000 قدسیوں کا لشکر ساتھ ہے. جو نظر آتے تھے وہ تو 10,000 تھے, جو نظر نہیں آتے وہ تو بے شمار ہے نا. آج چاہتے تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے مکہ والوں کی, لیکن رحمت عالم کا ظرف دیکھیے. کسی صحابی نے آواز بلند کر دی کہ الیوم یوم الملحمہ, آج بدلے کا دن ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, الیوم یوم الملحمہ, آج معافی کا دن ہے. میں انتقام کی آگ میں نہیں جھونکنے والا. اس نے اپنے آپ کو رب العالمین پہچان کروائی ہے, متعارف کرایا ہے, اور مجھے اسی نے رحمت للعالمین کا تعارف عطا فرمایا. اس کی ربوبیت عالمین کے لیے ہے, صرف مسلمین کے لیے نہیں. تو میری رحمت بھی عالمین کے لیے ہے, صرف مسلمین کے لیے نہیں. عرض کیا گیا اللہ کے رسول, ہمیں تو بلال کی آہیں نہیں بھولتی, ہمیں تو سمیہ کی طرف نہیں بھولتی, ہمیں تو خبیب کی کیفیت نہیں بھولتی جب انہیں انگاروں پہ لٹایا گیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی سب کچھ یاد ہے. بلال کی آہیں بھی یاد ہیں, خبیب کا تڑپنا بھی یاد ہے, سمیہ کا ٹکڑے ہو جانا بھی یاد ہے, عمار و یاسر کا اضطراب و بے چینی بھی یاد ہے. بھولا تو نہیں, لیکن کیا کروں, یہ ستانے کے عادی ہیں, میں معاف کرنے کا عادی ہوں. پرانا معمول ہے. تمہیں بھی یاد ہوگا نا جب یہ میری راہوں میں کانٹے بچھا دیتے تھے, جب ان کے نوجوان میری ہوٹنگ کے لیے جلوس نکالتے تھے اور پتھر بھی مارتے تھے, انگلیاں بھی اٹھاتے تھے. صحابی جا رہا ہے, صحابی جا رہا ہے. جو باپ دادے کا دین چھوڑ دیتا تھا اس کو کہتے تھے صحابی. جیسے آج اگر کوئی شرک و بدعت میں ملوث نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں صحابی جا رہا. اور ان کی عورتیں کوڑا اکٹھا کر کے میرا انتظار کرتی, جب میں گلی سے گزرتا تو کوڑا پھینک دیتی. قیادت کا سفر کرنے والوں کے لیے بالخصوص فرزندان اسلام, قیادت کا سفر کرنے والوں کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ مثال ہے کہ کانٹوں میں, پاؤں میں کانٹوں کی چبھن, سر پہ کوڑا, جذبات پہ غلیظ نالوں کی چوٹ, اور جسم سنگواری کا نشانہ بن کر لہولہان. لیکن یہ ساری چوٹیں سہنے کے بعد مشرکین ترس جاتے تھے کہ ہم انہیں کبھی اشتعال میں تو دیکھیں, غصے میں تو دیکھیں. غصے میں لانے کے لیے ترستے رہتے تھے. رحمت عالم یہ ساری چوٹیں سہ کر بھی بیت اللہ کا غلاف پکڑے ہوئے نظر آتے اور عرض کرتے میرے معبود, تیرے عشق میں یہ سب کچھ گوارا ہے, تیری محبت میں یہ سب کچھ گوارا ہے, لیکن کہیں اپنے محبوب کے جسم سے خون بہتا دیکھ کر تیرا غصہ جوش میں نہ آ جائے.
تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے. میں تیرے در پہ تیرے گھر کا غلاف تھام کے کھڑا ہوں. تجھ سے غضب نہیں مانگتا, ہلاکت نہیں مانگتا. اگرچہ اپنی قوم کے لیے یونس نے مانگی تھی, نافرمانوں کے لیے نوح نے مانگی تھی, میں تجھ سے تیرا غضب, تیرا غصہ نہیں مانگتا. میں تو تیرے گھر کا غلاف اس لیے تھام کر کھڑا ہوں کہ یا رب العالمین, زندگی کے سفر میں اگر کبھی بتقاضۂ بشریت میں ان کی ہلاکت و بربادی کی دعا کر بھی لوں تو تجھے اس گھر کی عظمت اور میرے آنسو کا واسطہ کہ میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا. میں اگر کہوں بھی تو تو انہیں ہلاک نہ کرو. یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کا سچ, جس کا اعتراف و اظہار مخدومۃ المسلمین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے کر دیا کہ آپ توڑنے والوں سے جوڑنے والوں. پھر آگے اخلاق مصطفی کے وہ روشن نقوش بتائے ہیں کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, ضعیفوں کے کام آتے ہیں, اچھی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں, آپ مہمان نواز ہیں, خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں, اور آپ سچائی کا پرچم اونچا رکھتے ہیں. ایسے لوگ کبھی نقصان نہیں اٹھایا کرتے اور اس کے بعد گواہی دیتے. فرمایا والذی نفس خدیجہ بیدہ, مجھے اس کی قسم ہے جس کے قبضہ میں خدیجہ کی جان ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, کوئی اقرار کرے یا انکار, سب سے پہلے میں اعلان کرتی ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کر کہ اشہد انک رسول اللہ, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے مہر تصدیق سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے لگائی. عورت ہونا کوئی تانا نہیں ہے پشاور کے روشن ضمیروں, عورت ہونا عیب نہیں ہے. یہ بات ہے فکر و عمل کی, یہ بات ہے کردار کی اور عقیدے کی. اگر اس معیار پر عورت اتر جائے, پوری اتر جائے, تو اسے عظمتوں سے کوئی نہیں محروم رکھ سکتا, اور اگر اس معیار سے مرد گر جائے تو اسے پستیوں سے کوئی نہیں بچا سکتا. میرے عزیز دوست, اللہ مجھے اور آپ تمام دوستوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیش کیا جانے والا یہ تبصرہ, جس میں اخلاق مصطفی کے یہ 6 روشن نقوش ہیں, اس کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دے سکیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بدر نے, علماء امت نے خلاف رسول کا مقام دیا, جمال نبوت کا عکس کامل کہا ہے علماء امت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. چنانچہ یہ تو تبصرہ تھا سیدہ خدیجہ کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی سن کر آئے. اب اس کے بعد جو حالات پیش آئے ہیں, اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت عالم کی دوستی میں جو دکھ اٹھانے پڑے, جو صدمے اٹھانے پڑے. دوستی تو قربانیاں چاہتی ہے نا,
اور پھر دوستی بھی اللہ اور اس کے رسول. یہ دوستیاں تو خیر ہیں ہی آج کل کی جو منافقت کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہیں. کروڑوں روپے ملتے ہیں دوستیاں بنتی ہیں, اور پھر جب دوسری طرف سے اس سے زیادہ کروڑوں ملنے لگے تو پھر لوٹے تو ہوا پھسل جاتا ہے. یہ آج کل کی دوستی نہیں ہے, وہ لوٹا بن گیا ہے. میں ان دوستیوں کی بات نہیں کر رہا, اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اور ابو بکر صدیق جیسے سچے لوگوں کی دوستی. اس دوستی کے سفر میں جب آزمائشوں کا سامنا ہوا, جب صدمات کا سامنا ہوا, تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا اگر کچھ دیر کے لیے, کچھ عرصے کے لیے میں ایک طرف ہو جاؤں تو شاید یہ آپ کچھ اعتدال میں آ جائے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس مشاورت کے بعد کچھ عرصے کے لیے کنارہ کش ہونا چاہتے. رات کے وقت مکہ سے جا رہے تھے. ابن دغنہ ایک مشرکین کا لیڈر تھا, اس کا سامنا ہو گیا. اس نے پوچھا کہاں جاتے ہو ابو بکر, کہاں جاتے ہو؟ عرض کیا بس میرا وجود اب تمہیں برداشت نہیں ہے تو میں کنارہ کش ہو رہا, مکہ کو چھوڑ رہا. یہ ہجرت کا حکم آنے سے پہلے کی بات. اللہ کو تو یہ منظور تھا چھوڑنا تو ہے, لیکن صداقت نے تنہا نہیں چھوڑنا. نبوت اور صداقت نے مل کے ہجرت کا سفر کرنا ہے. ابن دغنہ نے جب یہ سنا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنارہ کش ہو رہے ہیں مکہ سے, تو افسردہ ہو کے کہنے لگا مثلوں کا لا یخرج. ابو بکر تیرے جیسے لوگ اس قابل کہاں ہوتے ہیں کہ انہیں آبادیوں سے نکال دیا جائے. جن آبادیوں سے آپ جیسے لوگ نکل جائیں وہ آبادیاں تو ویرانہ بن جاتی ہیں, پھر ان میں رہ کیا جاتا. اور اس نے جو تبصرہ کیا حیرت بھی ہوتی ہے اور دل و نگاہ جھوم اٹھتے ہیں کہ وہی 6 کے 6 نکات, وہی 6 کے 6 اخلاقی عظمتیں جن کا اظہار ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا, ابن دغنہ نے بھی ابو بکر کے متعلق وہی 6 نکات بیان کر دیے. کہتے ہیں مثلوں کا لا یخرج فإنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. اخلاق کی وہی 6 خوبیاں جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر میں نظر آئی تھی. ابن دغنہ کو وہی 6 کے 6 چراغ ابو بکر کے وجود میں بھی روشن نظر آیا. اگر کسی نے عشق کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ابو بکر سے سیکھے. یہ آج کل کے جو بناسپتی اشاعت ہیں, آثار قیامت, سمگلنگ میں عالمی شہرت رکھنے والے, حرام خوری کے چیمپئن, جھوٹ بولنے کے ماہر, سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ کرنے والے, اسلام ان کی زندگی کے کسی گوشے میں نظر نہیں آتا اور حضور کا نام آئے تو یہ ہو رہا ہے, انگوٹھے چومے جا رہے ہیں. پتہ نہیں میں نے آپ کو یہ بات پہلے بتائی کہ نہیں. اسکاٹ لینڈ میں وہاں پاکستانی بہت رہتے ہیں, گلاسکو میں بھی بہت ہیں, ڈین میں بھی بہت ہیں, ایڈنبرا میں بھی بہت ہیں. پنجاب کا کہ 14 سال وہاں پر بیان ہو گیا. بیان کے بعد میرے پاس آ کے کہنے لگا شاہ صاحب یہ حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میرا تو خیال ہے چومنے چاہیے، تو میں نے کہا چوما کرو۔ ساتھ میں جو دوست بیٹھے تھے انہوں نے میرے کان میں کہا کہ ان کی فیکٹری ہے شراب کا بزنس کرتے ہیں فیکٹری۔ ویسے بھی حضرت جو نظر آ رہے تھے اس سے بھی میں نے اندازہ کیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس لعنت سے۔ جس طرح ہیروئن استعمال کرنے والے کا چہرہ بولتا ہے، اسی طرح یہ غلاظت استعمال کرنے والوں کے بھی چہرے بولتے ہیں۔ اب شراب کا بزنس ہے اس کا، خود بھی خیر سے بڑا اونچے مقام پہ معلوم ہوتے ہیں، عشق رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا چودھری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے انگوٹھے کو پتہ نہیں دن بھر کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، آپ ان کو چومنا چاہیے یا اس منہ کو چومنا چاہیے جس منہ سے حضور کا نام نکل رہا ہے؟ اس منہ کو چومنا چاہیے۔ میں نے کہا پہلے اچھی طرح سے سوچ لو۔ پتہ نہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا، ہمارے انگوٹھے تو پتہ نہیں سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں۔ نام اس نے لیا، ہم نے انگوٹھے چوم لیا، تو وہ منہ چومنے کے قابل ہے جس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی نام۔ میں نے کہا رسول پھر اگلے نماز کی جو اذان ہو اس کے لیے تیاری فرما دیجیے اور محلے والوں کو بھی کہہ دیجیے، جو ہی مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے آپ سب جائیں اس کا منہ چومنے کے لیے۔ اور یہاں کی آبادی کے مسلمان، پھر میں جانتا ہوں ان کے نظم و ضبط کہ ان کے اندر ڈسپلن کتنا ہے۔ خیر سے سارے محلے والوں نے جب مؤذن کا منہ چومنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ ہر اذان کے لیے نیا اور زندہ مؤذن ضروری ہوگا۔ ایک اذان پہ ایک مؤذن کام آئے گا، بس صرف انگوٹھے چومنا، کوئی تو آئے نہیں بکا۔ ابو بکر صدیق کہے تو کوئی بات بھی تو ہونا کہ جن کی زندگی از اول تا آخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رنگی ہوئی نظر آتی ہے، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے ایمان و عمل کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں ابو بکر کے ایمان و عمل کو رکھ دیا جائے اور اللہ اس ترازو کو اٹھا لے تو میری پوری امت کے ایمان و عمل کے مقابلے میں ابو بکر کے ایمان و عمل کا وزن بڑھ جائے۔ تو جہاں تو کوئی بات تو ہوئی نا، اس ملک میں صرف اسی پہ گزارا ہوتا ہے کہ زندگی اپنی مرضی سے گزارو، بس نام چن لیا کرو یا ربیع الاول میں چراغا کر دیا کرو۔ جن کے دل میں ابدی اندھیرے ہیں وہ اپنے مقام کو چراغا کرتے ہیں۔ بات ہے یا پھر نفس نے یہ آسان راستہ بتا دیا، اطاعت کی کیا ضرورت ہے، یہ تو بنیاد پرستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا، شریعت کی اطاعت کرنا، یہ تو ملائزم ہے۔ بس جلوس میں شرکت کر دیا کرو، ہار بار ڈال دیا کرو، اخبارات میں خبر لگ جائے گی، تصویر آ جائے گی، بس یہی عشق کے لیے کافی۔ میرے عزیز دوستو، کچھ وہ ہیں کہ جو واضح طور پر اسلام کے متعلق منفی نظریات رکھتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن کام کفر کا کرتے ہیں۔ آپ فیصلہ دیجیے، جو بالکل کھلے ہوئے اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے، یا جو دوستی کے نبادہ میں اسلام کو لوٹتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے؟ ان سے بچنا زیادہ مشکل ہے یا ان سے بچنا زیادہ مشکل ہے؟ اس لیے قرآن کریم منافقت پہ زیادہ خطرناک ہے کہ مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اتنا نقصان کفر نے نہیں پہنچایا جتنا منافقت نے پہنچایا۔
آج 50 سال ہونے کے باوجود ہمیں اسلامی قانون میسر نہیں آیا، یا آ گیا؟ شہر پشاور میں آ گیا رہو، میری غلط فہمی ہے۔ 50 سال گزر جانے کے بعد ان 50 سالوں میں حکومت ہندو کی رہی ہے یا انگریزوں کی رہی ہے؟ جو چہرے نظر آتے رہے، جو اقتدار کی کرسی پر چہرے نظر آ رہے تھے، وہ ہندو تھے یا انگریز تھے یا مسلمان تھے؟ ماؤنٹ بیٹن تھا یا غلام محمد تھا؟ وزارت اور صدارت کی کرسی پر نہرو تھا یا محمد یحییٰ تھا؟ مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوئے چہرے، وہ جسے شوپیس کہتے ہیں انگلش میں، ان کے نام بھی مسلمانوں والے، فیملی بھی ان کا، فیملی بیک گراؤنڈ بھی ان کا مسلمانوں کا، خود کو کہلاتے بھی مسلمان ہیں، تو اسلام کے راستے میں رکاوٹ کون بنا؟ آج تک جو ہمیں اسلام نہ ملا، اسلامی قانون نہ ملا، رکاوٹ کون بنا؟ میں کہہ سکتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ کی سازش ہے، میں کہہ سکتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں بھارت کی سازش ہے۔ بھئی بھارت اور امریکہ کیوں سازش نہ کرے؟ وہ ہمارے دشمن ہیں، تو ان کو حق پہنچتا ہے ہمارے خلاف سازش کرنے کا کہ نہیں پہنچتا؟ یہ کون سی ایسی عجیب بات ہو گئی کہ آپ غصے میں آتے ہیں، جلال میں آتے ہیں کہ امریکہ ایسا کیوں کر رہا ہے، بھارت ایسا کیوں کر رہا ہے؟ دشمن کو حق دیجیے کہ وہ آپ کے خلاف سازشیں کرے، لیکن آپ کے وہ دوست جو دعویٰ تو کرتے ہیں آپ کے دوست ہونے کا اور اعلی کار بنتے ہیں دشمنوں کا، اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو اتنے دشمن وہ نہیں ہے جتنے دشمن یہ آپ کے پلوں میں گھسے ہوئے۔ وہ بابا شادی نے جو بات کہی وہ بڑی عجیب بات ہے کہ کلہاڑی سے کوئی درخت کو کاٹ رہا تھا تو درخت نے کلہاڑی سے کہا میں لکڑی ہوں تو لوہا ہے، کیوں کاٹتا ہے؟ میں نے تو تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اچھل پچھل کے پڑھتے ہو اور میری بنیادیں کاٹ رہے ہو۔ تو اس کلہاڑی نے کہا تم نے مجھے دیکھا ہے، میرے اندر گھسی ہوئی اپنی جنس کو نہیں دیکھا، وہ جو دستہ بن کر تیری جنس لکڑی میرے اندر گھسی ہوئی ہے وہی اٹھا اٹھا کے مارتی ہے، اگر وہ نکل جائے تو میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پشاور کے دوستو، رب کعبہ کی قسم مجھے میرے اپنوں نے لوٹا۔ پہلے تو میں ان پہ ناراض ہوتا تھا، یہ جو شلغم قسم کے لیڈر ہیں، لیکن اب مجھے متشرع چہروں سے بھی بہت دکھ پہنچا۔ اگر میں اگر ان باطل قوتوں کا اعلی کار بنوں تو آپ فرمائیے کہ میں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کی سنہری کہانی تو نہیں کہ جناب ڈاکٹر فدا حسین صاحب اور عبدالمجید ندیم شاہ صاحب خطبہ کے جمعہ میں مزے لے لے کے بیان کریں اور آپ آگے سبحان اللہ کہیں اور نعرے لگائیں، اور اس کے بعد پھر پورا ہفتہ میں بھی اور آپ بھی اپنے نفس کی غلامی میں گزاریں۔ نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی، یاد رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو خوبصورت کہانی کے طور پر دشمنان اسلام بھی بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ابھی میں اس سفر میں جو پچھلے رمضان مبارک میں اور اس کے بعد میں نے سفر کیا ہے کینیڈا اور امریکہ کا، وہاں پر ایک دو کمبائن ہمارے میٹنگز ہوئی، پروگرام ہوئے، کانفرنسیں ہوئی۔ آپ یقین فرمائیے کہ ان کانفرنسوں میں پادریوں نے، چرچ کے نمائندوں نے آ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مقالے پڑھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانیت کے فلاح اور انسانیت کے لیے فلاح اور نجات کا پروگرام لائے تھے، محمد
بات سے بھی لبریز ہے. یہ بات تو عیسائی بھی کرتے ہیں. کون سا تم نے احسان کر دیا ہے اگر کبھی کسی سیرت کانفرنس کی صدارت کر دی یا اس پر تم نے کوئی صدارتی خطبہ اور ارشادات فرما دیے؟ ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ وہ حضور کی سیرت کو صرف بیان کرتے ہیں. ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور شریعت کو قانون بنا کر اپنے معاشرے اور ملک میں لاگو کریں. لیکن یہاں پر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان کو منافقت نے لوٹا اور اسی منافقت کے نتیجے میں آج اس ملک کی آبادی میں سے 17 لاکھ مسلمان مرتد ہو چکے ہیں، عیسائی بن چکے ہیں. 17 لاکھ. بتائیے علماء کرام کو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں دریا کے کنارے کوئی کتا بھی اگر مر گیا بھوک سے تمہیں پوچھا جاؤ گا. کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ 17 لاکھ لوگ جو عیسائی بن گئے تم کہاں تھے؟ ہم کہیں گے جی بس وہ ہمیں آپس کی لڑائیوں سے ہی فرصت نہیں مل رہی تھی تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پر سب لگے ہوئے تھے نا جی. ہمارا مصرف ہی یہی. علماء کرام، نماز پڑھنے والے متقی حضرات، عبادت گزارو، تقوی شعارو، قبروں میں سوئے رہتے ہو. تمہارے گھر میں رات کے 1-1 بجے تک فلمیں چلتی ہیں. ٹی وی قومی ذرائع ابلاغ کے ذریعے عیسائیت ثقافت کے حوالے سے تمہارے گھر میں گھس آئی ہے اور تمہارے بچے نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، اندر سے ٹوٹ چکے ہیں اور عیسائیت ان کے گھر میں اتر چکی ہے، ان کے دل میں اتر چکی ہے. آج اگر وہ عیسائی نہ بنے تو کچھ دنوں کے بعد کھل کر عیسائی بنے. اور یہی پروگرام ہے مسٹر امریکہ. کیوں نہ ہو دشمن جو ہوا. کل جنہوں نے حکومت کی دعویٰ کیا تھا ہم آئیں گے تو رسول اللہ کی سیرت کو برسر اقتدار لائیں گے، اسلام کو اقتدار میں لائیں گے. لیکن جو ہی کرسی ملی پہلا اعلان آیا، ان کا پہلا بڑا بیان آیا کہ we are not fundamentalist، ہم بنیاد پرست نہیں ہیں. یہ بنیاد پرستی پتہ ہے کیا ہوتی؟ یہ نماز روزے حج زکات. یہ نماز روزے حج زکات پڑھتے ہیں مسجد میں آتے وہ کہتے ہیں یہ بنیاد پرست ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، نماز کے لیے آ رہے ہیں، نماز سے جا رہے ہیں، یہ بنیاد پرستی. ایسا ہونا چاہیے کہ مسجد میں بھی کبھی کبھی آ جانا چاہیے، لیکن محل میں بھی جانا چاہیے، کلب میں بھی جانا چاہیے، پینا پلانا چاہیے، مغربی لباس ہونا چاہیے، اور یہاں بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہاں بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے جدید اسلام. اس کا نام رکھا ہے انہوں نے جدید اسلام، جسے کبھی زندہ دلی کہتے تھے. تو وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو جدید اسلامی ریاست بنائیں گے. کیا مطلب؟ نام کا تو مسلمان ہوگا لیکن اندر سے انگریز ہوگا، عیسائی ہوگا. اس لیے میرے دوستو، میری فیلنگز یہ ہے، میرے ذاتی تاثرات یہ ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ میں پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب سے، میں پناہ مانگتا ہوں اس کی ناراضگی سے. وہ اپنی رحمت کے فیصلے فرمائے. لیکن ہمارا جو کردار ہے تو ہم نے کھلے شر کے لیے راستہ بنا دیا. اب کھلا شر آ رہا ہے مغربی جمہوریت کے حوالے سے. لیکن اس کھلے شر کے آنے کے بعد وہ کہا ہے کسی نے کہ دوسرے برنگے سب کے خیر بات. پھر ہمارے لیے خیر کا راستہ یوں نکلے گا کہ پھر جب ہم سب کی داڑیاں خطرے میں ہوں گی نا، جب ہم سب کے مسلح خطرے میں ہوں گے پھر ہم سب ایک ہو جائیں گے. جب تک ہمارے نیچے پچیروں ہیں، جب تک ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اس وقت تک اتحاد نہیں ہوگا. جب کچھ بھی نہیں رہے گا اور زندگی خطرے میں نظر آئے گی پھر ہم اتحاد کریں گے. پھر اس شر کے خلاف مزاحمت ہوگی. اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ مثبت تبدیلی آئے. لیکن جب تک منافقت
تفصیل کے ساتھ رات کو بات ہو. رات کا جلسہ کہاں؟ چوک ناصر خان میں انشاءاللہ. میں نے سنا ہے کہ جلسوں میں آپ لوگ جو ہیں وہاں آتے ہوئے ذرا ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی یہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی وہ نہ ہو. اور بعض حضرات اس میں لگے رہتے ہیں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ ان جلسوں میں نہ جایا کرو. اگر آپ اپنے دینی اجتماعات کو کامیاب نہیں بنائیں گے اور غفلت برتیں گے تو اس کا نقصان بھی ہم سب کو ہوگا. کسی ایک کو نہیں ہوگا، ہم سب کو اس کا نقصان ہوگا. لہذا میں چونکہ ہمارا پرانا تعلق ہے، مجھے آپ پر حجت بھی ہے، اس حجت کے پیش نظر میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آج رات کے جلسے میں جتنا جلدی ہو سکے تشریف لائیے گا چوک ناصر خان. سمجھ میں آئی ہے بات یا پشتو میں کہوں؟ آج رات کے جلسے میں چوک ناصر خان انشاءاللہ بعد نماز عشاء پوری عزم نظم اور قوت کے ساتھ تیار ہو کے آئے گا. ہم تفصیلی باتیں کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا منتھلی میگزین ہے، ماہنامہ ہے الفاظ الحق، جس میں میں کچھ لکھا کرتا ہوں. اس کا ایڈیٹوریل بھی میں لکھتا ہوں. یہ تازہ رسالہ ہے، اس کو پڑھے لکھے حضرات نماز کے بعد آرام سے لے سکیں. میں تو یہ بھی درخواست کروں گا کہ اس کے ماہانہ کچھ دوست خریدار بنے تو اپنا نام لکھوائیں، جن کے ہاں یہ گھر پہ ہر مہینے آتا رہا کرے گا اور یہ کرمی جہاد میں آپ کا بھی حصہ شامل ہوتا رہے گا. ہم اسے انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر شائع کرتے ہیں. یہ اس وقت تقریباً دنیا کے 21 ملکوں میں جا رہا ہے.